الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز و مکرم سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں عظمتوں کا حامل دن عطا فرمایا اور اس میں ایسی گھڑی رکھی جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی رحمت تلاش کرتی ہے بخشنے کے لیے بندوں کو۔ کسی خاص موقع پر، کسی خاص گھڑی میں وہ اللہ سے مانگے تو صحیح، اور یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے صدقے سے اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر بے حد و بے حساب درود و سلام کہ ان کے صدقے ہمیں یہ سب میسر آ رہا ہے۔ مکرم سامعین، آج جمعۃ المبارک کا یہ موقع، یہ رجب المرجب ہے اور غالباً آج 14 رجب ہے۔ تو رجب میں ہم نے خواجہ خواجگاں، معین بے قصاں، نائب رسول فی الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا۔ ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، لیکن ہمیں احسان زیادہ نظر آتا ہے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہند کے مسلمانوں پر، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یوں ہی رجب میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کی نسبت ہے مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ
اس لیے اس تاریخ کو اور اس کے تاریخ کے آس پاس مسلمان آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، اور خیر کے ساتھ ہی تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود مولا کائنات صاحب خیر ہیں۔ 13 رجب آپ کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کو بھلا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو، تو ہم ان کی عظمتوں کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن حضرت مولا کائنات سے اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوق میں بہتر لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عموم ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید کسی موقع پر نازل ہوا، اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنیاد پر وہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور اس سے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوتی ہیں تو اس سے مراد عموم بھی ہوتا ہے اور وہ خاص واقعہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی بیان قرآن کو عموم بھی حاصل ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے بھی یہ آیت ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ خیر البریہ میں آپ کو اول حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات نظر آئے گی۔ کیوں نظر آئے گی؟ چونکہ آج ہمارا موضوع حضرت علی کی ذات ہے، تو اس لیے ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پیدائش کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب مولا علی کے بھی دادا ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اور بھی چچا ہوئے، یعنی کم و بیش 10-11 چچاؤں کا تذکرہ یہ ہمیں کتب سیرت و تاریخ میں ملتا ہے، اور پھر ان میں سے جیسے حضرت ابو طالب ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں، ان کا تذکرہ تو بہت صراحت و وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت حمزہ ہوں، حضرت عباس ہوں رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، یہ دونوں بڑی عظمت والے ہیں، لیکن یاد رہے یہ دونوں نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اس حیثیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ان دونوں کے والد ہیں، اور حضرت ابو طالب کے بھی والد ہیں، لیکن جو قرب نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتے کے باب میں جناب حضرت ابو طالب کو حاصل ہے وہ دوسرے چچاؤں کو نہیں۔ وہ کیوں؟ کہ حضرت عباس کی والدہ اور ہے، حضرت امیر حمزہ کی والدہ اور ہے، لیکن حضرت ابو طالب اور جناب سیدنا حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، یہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی دونوں طرفوں سے سگے بھائی ہیں۔
تو یہ اور زیادہ قرب ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے کعبۃ اللہ میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ میں۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خواہ مخواہ میں کہہ دیتے ہیں وہ جی کعبۃ اللہ، وہ ایک مولوی صاحب تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینل پر ایک عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی کعبۃ اللہ تو عبادت کی جگہ ہے اور وہ کوئی زچہ خانہ تھوڑی ہے کہ وہاں بچے پیدا ہوں گے۔ تو جب ان کا دلائل سے رد کر دیا گیا تو اس سال وہ کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ میں تو بت رکھے ہوئے تھے، جہاں بت ہوں تو وہاں علی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ عجیب و غریب قسم کی باتیں، نہ جن کا سر ہوتا ہے نہ جن کا پیر ہوتا ہے۔ بھئی کعبۃ اللہ میں حضرت علی پیدا ہوئے، یہ کتب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام حاکم نے یہ بات کی ہے کہ متواتر ذرائع سے، متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے جناب؟ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ اور پھر اس پہ اعتراض بننا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جناب سیدہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں آئی، تو اس وقت ان کو درد ذہ ہوا تو وہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی، اور وہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد جب آپ کو گھر لایا گیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہیں، حضرت ابو طالب موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ مبارک دینے کے لیے آئے کہ چچا مبارک ہو، آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو کہا بھتیجے مبارک تو ٹھیک ہے لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عجیب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیا وہ صحیح سالم نہیں؟ کہا صحیح سالم تو ہے لیکن وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اور بولتا بھی نہیں ہے، اب تک رونے کی بھی آواز نہیں آئی، کیونکہ بچہ پیدا ہو تو روتا ہے، بچہ پیدا ہو تو آنکھیں کھولتا ہے۔ تو جب یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو لاؤ۔ جب لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ظاہر ہے حضرت علی کے جسم پر کپڑا تھا اور اس حال میں وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آتے ہی حضرت علی نے آنکھیں کھول کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ لمس ید مصطفیٰ ہے، یعنی آنکھیں بند ہوں، بچہ ہو ابھی پیدا ہوا ہے 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، اس بچے کو کیا خبر کہ مجھے ماں اٹھا رہی ہے، مجھے باپ اٹھا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ لیکن آنکھیں بند ہوں یا تو آنکھیں کھلی ہوں نہیں پتہ چلتا، آنکھیں بند ہوں تو بھلا کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن وہ علی تھے اور اٹھانے والے نبی تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لمس حضرت علی نے محسوس کیا، لمس ید مصطفیٰ ہوا، تو حضرت علی نے آنکھیں کھول کر نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور حضور نے اپنا لعاب کہتے ہیں یہ تھوک مبارک جو نبی علیہ السلام کا ہے، یہ لعاب، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بطور گھٹی عطا فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ خاصہ ہے حضرت مولا علی کا کہ پہلی غذا نبی علیہ السلام کا لعاب ان کے منہ میں جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر ابھی 1.5 برس ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا اور مشورہ کیا، کہا چچا یہ جو میرے چچا اور آپ کے بھائی ابو طالب ہیں نا، یہ کثیر العیال ہیں اور سخی بڑے ہیں، تو اب یہ گھر میں پکا ہوا بھی سارا خیرات کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، دسترخوان وسیع ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں، ایک بیٹا آپ رکھ لیں، ایک بیٹا میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس پر اتفاق ہوا اور جا کر انہوں نے یہ بات جناب حضرت ابو طالب سے کی، تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو حضرت علی نبی علیہ السلام کے حصے میں آ گئے۔ کس کے حصے میں آئے؟ حضور کے حصے میں علی آ گئے۔
تو نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں جناب حضرت علی کی پرورش کی. کہاں کی؟ جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو چوگ کھلاتی ہے، حضور اپنے منہ میں نوالا لے کر، آپ بھی کبھی اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہوں گے، چھوٹا ہو نوالا چبا نہ سکتا ہو تو منہ میں لوگ نوالا نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے معدے پر اثر نہ پڑے. تو نبی علیہ السلام اپنے منہ میں نوالا چبا کر نرم کر کے حضرت علی کو کھلایا کرتے. اس طریقے سے حضرت علی کی پرورش ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ خود نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی. یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ وراء الورا ہے. یہ جناب حضرت مولا کائنات کا ایک خاصہ ہے. اور پھر جس لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو علی باہر تو تھے نہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی تو رہتے تھے. تو حضور تشریف لائے واپس، اور جب آپ نے آیات تلاوت کی تو جن لوگوں نے ابتداءً اسلام کو قبول کیا، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ. یہ تذکرہ کیا جاتا ہے. ویسے نبی علیہ السلام کے گھر میں جتنے لوگ تھے، حضور کی بچیاں تھیں، یہ سارے لوگ اسلام پر ہی تو تھے، اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا پہلے دن ہی. تو یوں حضرت علی اولاً ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. اگرچہ آپ کی عمر مورخین نے یہ لکھی، کوئی کہتا ہے 8 برس، کوئی کہتا ہے 10 برس، کسی نے کہا 12 برس. ہمیں برس سے غرض نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے تو نبی کے گھر میں آ گئے، نبی کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولی. 1.5 برس کے ہوئے تو حضور نے براہ راست اپنی پرورش میں لے لیا. اور پھر اس کے بعد جب اعلان نبوت ہوا تو حضرت مولا کائنات نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا. لوگ کہتے ہیں بالغ تھے، نابالغ تھے. یہ اسلام کی اس وقت کی بحث نہیں ہے. یہ بلوغت اور عدم بلوغت کی جو بحث ہے یہ مدنی دور میں ہوئی ہے. مکے میں بالغ اور نابالغ والی بات نہیں تھی. جیسے بہت سارے احکام مدینہ منورہ میں آ کر نازل ہوئے، یعنی جنازہ ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی مکہ مکرمہ میں. خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی میت پر جب آپ کا وصال ہوا تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ احکام ہی نہیں آئے تھے. یہ مدینہ منورہ میں آ کے آئے. تو اسی طریقے سے بلوغت اور عدم بلوغت کی بحث یہ مدنی دور کی ہے، نہ کہ مکی دور کی. آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر ابتدا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی، وہ نماز جو حضور اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے تو اس میں حضور ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور سیدنا علی ہیں. پوچھنے والے نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 میرے بھتیجے ہیں، اور ایک کہتا ہے میں دین لے کے آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اس کی بیوی ہیں، اور دوسرا بھی بھتیجا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور پھر وہ شخص جو سوال کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش اس دن چوتھا میں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ نماز ادا کرتا. بار صورت حضرات ذی احتشام دعوت ذوالعشیرہ ہو تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی علیہ السلام کے ترجمان بن کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ حضور نے دعوت کی ہے. اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں جب نبی علیہ السلام لوگوں سے کلام کرتے ہیں تو لوگ انکار کرتے ہیں. تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن واللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. حضرت صفیہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو انداز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ تیاری کے مراحل سے گزر کر اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر مکی دور میں کئی مراحل آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضور علیہ السلام کے رفیق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا اور بغیر چوں چرا کے کسی دلیل طلب کیے آپ نے اسلام کو قبول کیا بالکل ابتدا میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جب بلانا ہوتا، دور بڑا مشکل تھا، کام خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا، لوگ دشمن ہو رہے تھے، حضرت ابوبکر کو بھی بلانا ہوتا تو بلانے کے لیے حضرت علی جاتے کہ ابوبکر آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو سفر پر ساتھ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ساتھ لے جانے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ حضور کے ساتھ کون گیا بیٹھ کر؟ جی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر مدینہ میں جو ہجرت کا سفر ہے اس میں ہم سفر کون ہے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی عظمت، آپ کی شان ہے۔ اور بستر پر حضور نے حضرت مولا کائنات کو سلایا اور رات آپ نے مٹی پھینکی اور چل دیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ مٹی ایسی تھی ان کو کچھ نظر ہی نہیں آیا اور حضور تشریف لے گئے۔ صبح و دم وہ جو قتل کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے تھے کہ محمد باہر آئیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، تو اس بستر سے حضرت علی اٹھے اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ بدر کی جنگ ہوتی ہے اور غزوہ بدر میں جب صفیں سیدھی ہوتی ہیں، دشمن کی طرف سے آواز دی جاتی ہے تو ادھر سے انصاری صحابہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم کھدال مارنے والوں سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی مدینے والے جو اوس و خزرج کے لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو مکے والوں نے کہا کہ ہم ان سے کھیتی باڑی والے کرنے والوں سے جنگ نہیں کریں گے، ہم پلہ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ تو ہم پلہ میں حضور نے سب سے پہلے جنہیں کھڑا کیا وہ جناب حضرت مولا علی ہیں، حیدر کرار ہے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، اور حضرت عبیدہ ابن حارث، یہ نبی علیہ السلام کے تینوں قریبی رشتہ دار۔ یہ ہے معاملہ، آج لوگ قریبیوں کو گھر میں بٹھاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو لڑاتے ہیں، وہاں تو حضور خود موجود ہیں اور حضرت علی کو بھیج رہے ہیں، حضرت حمزہ کو بھیج رہے ہیں۔ اور اس دن ہمارے حضرت امیر حمزہ نے ایسی شجاعت دکھائی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ صحیح ترین روایات کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں، تقریباً 24 کافروں کو تنہا بدر کے میدان میں علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جس جنگ میں کل 72 مارے جائیں اور مسلمان کافروں کو مار مار کر فتح حاصل کریں، اس جنگ میں اگر 24-25 کافر حضرت علی مارے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، اس جنگ کے بعد دیگر ملائل ہوں، آپ کو حضرت علی پیش پیش نظر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا۔ یعنی وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، جب ان کے نکاح کا مرحلہ آیا تو صحابہ کرام میں سے کئی ایک کی خواہش تھی کہ جناب فاطمہ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے کہ اللہ فاطمہ کا نکاح کس سے کرتا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آسمانوں پر فاطمہ و علی کا نکاح کر دیا ہے، زمین پر آپ علی و فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر لوگوں کو بتایا کہ علی اتنی عظمت والا ہے۔ کہیں فرمایا
علی کو مخاطب بنا کر لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ کہیں فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو یہ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن تو میرا بھائی ہوگا۔ حضور کسی کو محبت سے بھائی کہیں تو یہ بڑے عظمت والی بات ہے۔ کئی صحابہ کو کہا، لیکن جواب میں صحابہ نے حضور کو بھائی نہیں کہا، لیکن یہ علی ہے۔ ایک موقع پر اپنی عظمت کے باب میں خط لکھا اور کہا لوگوں دیکھ لو میں علی ہوں، اور کہا میری عظمت یہ ہے کہ محمد النبی و اخی وسیری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں۔ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے چچا ہے، اور وہ جو جعفر وہ جو جنت میں اپنے پروں سے اڑ رہا ہے وہ میرا ماں جایا ہے، اور وہ جو حسنین ہیں وہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر سیدہ فاطمہ کے متعلق کہا کہ وہ میرے نکاح میں ہے، اب مجھ جیسا کون ہوگا۔ یہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اپنے اشعار ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے لکھا کہ ان کو یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرات ذی احتشام ذرا اندازہ لگائیے کہ آج میں یہ بات آپ لوگوں کو مخاطب بنا کے کہہ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ حیران ہوتے ہیں کہ جب عظمت علی کی بات ہو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سنی نہیں، لوگوں سے علی کو چھپایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب کوئی شیعہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھو آدمی ذکر علی سے، حب علی سے، محبت علی سے شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ آدمی بغض صحابہ سے ہوتا ہے۔ جو صحابہ کو معاذ اللہ گالی دے، جو جناب ابو بکر و عمر کی توہین کرے، اس آدمی کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور جو ابو بکر و عمر کی بھی عظمتیں بیان کرے اور ابو بکر و عمر کے طریقے پر چل کر وہ علی کی عظمتوں کو اجاگر کرے، وہ شیعہ نہیں ہوتا، وہ علی کا محب ہوتا ہے۔ اور ایسے کا متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ حضرات ذی احتشام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کسی نے شکایت کی، تو نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جتنے لوگ ہیں ان سب کو جمع کیا جائے۔ تو خم کے مقام پر، غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع فرمایا، تمام لوگ جمع ہو گئے، صحابہ جتنے تھے۔ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر یوں ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ علی کا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر تاکہ دائیں بائیں والے سارے دیکھیں، کہا لوگوں سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ بات جب سنی نا تو صحابہ کرام کوئی ان کے دل میں علی کا بغض تو تھا نہیں، وہ تو صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا اچھا علی کو آج اتنی بڑی عزت مل گئی، اتنا بڑا مقام مل گیا، یعنی حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے اے علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا بھی مولا ہے۔ مبارکیں دشمنوں کو نہیں دی جاتی، مبارکیں سجنوں کو دی جاتی ہیں۔ یہ ہے جناب حضرت عمر اور یہ ہے صحابہ، اس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ذی احتشام ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ صحیح احادیث ہے، وہ ایک مولانا صاحب ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ کہنے لگے کہ آج سے ہم حضرت علی کو حضرت علی نہیں کہیں گے، مولا علی کہیں گے، اس لیے کہ میں نے حدیث پڑھی۔ گزشتہ دنوں ٹی وی چینل پر دیوبند مکتبہ فکر کے ایک ٹھیٹھ پٹھان عالم دین تھے، وہ گفتگو کرنے لگے
یوم علی پر یہ کل پرسوں ہی پروگرام نشر ہوا تو میں ان کے ساتھ موجود، میں نے سوچا کہ یہ آدمی میری باتوں کا رد کرے گا کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، چونکہ پٹھان آدمی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی میری بات، لیکن وہ خان صاحب معاذ اللہ، وہ خان صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ، انہوں نے جناب جب گفتگو شروع کی تو ایسی گفتگو شروع کی کہ میں نے کہا آپ گفتگو کرتے رہے ہم سنتے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے تو علی کو چھپایا گیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ علی ہے کون۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اے علی تیرا اور میرا وہ تعلق ہے جو جناب موسیٰ و ہارون کا تھا، لیکن سن لو لوگو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اور پھر اس کے علاوہ کئی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ بس ایک بات کر کے، فاتح خیبر علی ہے۔ فاتح خیبر کون ہے؟ علی ہے۔ حدیث ہے کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، وہ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول اس سے محبت کرنے والے، یعنی یہ بشارت صحابہ ساری رات جاگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ کل جھنڈا ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی تو نماز میں اس موقع پر حضرت علی نہیں تھے، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو کہا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم ہے۔ کہا بلاؤ، لعاب لگایا، لعاب لگا کے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا تو حضرت علی نے خیبر کو فتح کر دیا۔ یہ تاریخی واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص خندق پھلانگ کے آ گیا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود، وہ کہتا تھا 1000 آدمی میرے سامنے آئے میں 1000 لوگوں کو گرا دوں، اتنا بڑا شجاع اور بہادر۔ جب خندق کراس کر کے آ گیا، سنیے حدیث ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، حضور کو کہنے لگا بھیجو کسی کو، کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے؟ تم کہتے ہو نا جنت میں جائیں گے، تو کون ہے جو مال جنا ہو میرا مقابلہ کرے؟ تو حضور نے جماعت صحابہ کو دیکھا تو اچانک علی کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا بیٹھ جا علی اپنی جگہ پر، تجھے معلوم نہیں یہ عمر ابن عبد ود ہے؟ علی بیٹھ گئے۔ اس نے پھر للکارا، کہا کوئی مرد نہیں ہے، کوئی ماں نے پیدا نہیں کیا جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا علی بیٹھ جا، یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی باتیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ کہا یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ عمر ابن عبد ود ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو شیر خدا علی المرتضی ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جانے لگے تو آج لوگ کہہ دیتے نا کل ایمان علی، تو لوگ فتویٰ لگاتے، حضور نے دعا فرمائی حضرت علی کو رخصت کرتے ہوئے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں، حضور نے فرمایا اے اللہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، فتح عطا فرمانا۔ حضرت علی گئے، اس نے پوچھا کون ہے، تعارف کرا۔ آپ نے جب بتایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کہنے لگا چلے جا۔ حضرت علی نے پھر اس کو پیشکش کی، کہا یا تو اسلام قبول کر لے یا مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ تو وہ کیا مقابلہ کرتا، وہ بھلے کفر کا سرگنا تھا لیکن علی بھی تو خدا کا شیر تھا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو موقع دیا وار کرنے کا، اس نے وار کیا، علی پر ضرب لگائی، لیکن شیر خدا کو غصہ آیا۔ جب حضرت علی نے ضرب لگائی تو اس وقت اس کا جو اس نے زرہ پہن رکھی تھی، خول پہن رکھا تھا، وہ سب کٹ گیا، اس کا جسم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس وار کو دیکھ کر جو دشمن کے 2 ٹکڑے کر گیا، صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے علی مبارک ہو۔ علی واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا کامیاب چہرے والا آ گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ چہرہ تو آپ ہی کا کامیاب ہے، چہرہ تو آپ ہی کا تابناک ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی واپس پہنچے، صحابہ مبارکیں دے رہے، وہ نعرے اتنے بلند ہوئے کہ وہاں جو کفر کا لشکر تھا وہاں تک پہنچے اور کافروں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ سارے کام شیر خدا حیدر کرار غیر فرار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیے ہیں۔ حضرات ذی احتشام آپ کی عظمتیں بے شمار ہیں۔ کوئی آدمی اگر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو آپ کی محبت
یہ ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسی طریقے سے آپ ذرا روایات کو پڑھیے، حضور نے انہیں اپنی اہل بیت قرار دیا. لوگ کہتے ہیں جی چچا کا بیٹا اہل بیت میں کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو داماد ہے. ہم کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے بدر کی جنگ میں حضرت عثمان ذی النورین شریک نہیں تھے. حضرت عثمان مدینے میں تھے، نبی علیہ السلام کی بیٹی کی خدمت کر رہے تھے. حضور نے جب ان کو بدریوں میں شامل کر کے حصہ دے دیا، اب قیامت تک حضرت عثمان کو بدریوں سے کوئی نکال نہیں سکتا. یوں ہی حضرت علی کو حضور نے خود چادر میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو جس کو حضور اہل بیت کہیں اس کو کوئی نکال سکتا نہیں ہے. اس لیے لوگوں، بات یہ ہے کہ آج ہم اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. اپنے گھروں میں اہل بیت کے تذکرے کریں، حضرت علی کی پہچان بچوں کو کروائیں اور ان کو بتاؤ کہ ہیرو کون ہے، وہ علی ہے، وہ صحابہ ہے جنہوں نے اس طرح سے جنگیں کی. ان کے تذکرے سناؤ تاکہ بچے ڈرپوک نہیں بلکہ آپ کے بچے بہادر بنے. تو بہادر تب بنیں گے جب ان کو بہادروں کے تذکرے سناؤ گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبہ میں پیدا ہوئے تو یاد رکھو اس سے حضرت علی کی کوئی عزت بڑھ نہیں گئی، کیونکہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا او کعبہ تیری بڑی عظمت ہے لیکن ایک مومن کے خون کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. تو کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا یہ جناب کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہو گیا. حضرت علی، وہ کسی نے کہا نا بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یہ جو شہادت ہے یہ حضرت علی کی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے. آج ہم ان کا ذکر خیر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ علی ہیں جنہیں حضور نے اپنا بھائی قرار دیا، جنہیں حضور نے اپنی جان قرار دیا، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمتوں والا بتایا ہے. قرآن نے جنہیں خیر البریہ کہا ہے، اس علی کی عظمتیں ہمیں خود بھی بیان کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. اور پھر سن لیں، حب علی یہ شیعہ ہونا نہیں ہے، حب علی یہ رفض نہیں ہے بلکہ بغض صحابہ یہ رفض ہے. کوئی آدمی اگر علی کا تذکرہ کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، دیگر صحابہ پر طعن کرے، سمجھ لو یہ آدمی علی والا نہیں. اور جو ان صحابہ کے تذکرے کر کے علی علی کرے، سمجھ لو یہ ہے اصل علی والا اور یہ ہے اہل سنت والا. اہل سنت کا یہی طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ذکر علی کرنے اور کردار علی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.